اور رعیت۔ بادشاہ کا لفظ جو ہے امام، یہ عام لفظ ہے۔ پرانے زمانے میں امام کے نام سے بادشاہ ہوتے تھے۔ آج بھی شخصی حکومتیں جہاں پر ہیں وہاں بادشاہ ہوتے ہیں، جیسے یہ عرب کنٹریز ہیں یا برطانیہ ہے، اس قسم کے ممالک میں امام یا بادشاہ کے نام سے لوگ ہوتے ہیں۔ جمہوری ممالک میں جیسے پاکستان ہے، جمہوری ممالک میں اس کے قائم مقام وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو کلی اختیارات ہوتے ہیں ملک چلانے کے جمہوری نظام میں۔ صدر تو ہوتا ہے لیکن ایسے برائے نام ہوتا ہے، اس کے محدود اختیارات ہوتے ہیں۔ تو جمہوری ممالک میں وزیر اعظم یہ امام اور بادشاہ کے قائم مقام ہوتا ہے، کلی اختیارات ہوتے ہیں اس کو۔ تو امام کا تصرف علی الرعیت، کہ امام اپنی رعیت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، نظام حکومت وہ کیسے چلا رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کا دار و مدار مصلحت پر ہے۔ بادشاہ جس کو اختیار ہے حکومت کرنے کا، تو وہ جو بھی قانون نافذ کرے گا یا جو بھی ایسا عمل کرے گا جس کا تعلق رعیت سے ہو، عوام سے ہو، اس میں عوام اور رعیت کی مصلحت ملحوظ رکھے گا کہ عوام کا فائدہ کس میں ہے، عوام کی خیر کس میں ہے۔ تو وہ جو بھی عوامی عمل کرے گا یا عوامی قانون نافذ کرے گا، اس کا دار و مدار عوام کے خیر پر ہوگا، عوام کے نفع پر ہوگا، رعیت کا لحاظ اس میں رکھا جائے گا کہ عوام کی خیر کس جانب میں ہے، اسی جانب کو نافذ کرے گا، وہ عمل کرے گا جس میں عوام کی خیر ہو، عوام کو نفع ہو۔ یہ ہے بادشاہ کے فرائض میں۔ اسی لیے فرمایا تصرف الامام علی الرعیت منوط بالمصلحت، اس کا دار و مدار مصلحت پر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ پاکستان میں جب سے یہ ملک بنا ہے، ہم نے ایسا امام نہ دیکھا نہ سنا۔ ہمارے اوپر جو امام آتا ہے وہ اپنی مصلحت کا خیال رکھتا ہے، عوام کا نہیں رکھتا ہے۔ وہ قانون نافذ کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ ہو، اس کا جیب بھرے، عوام چاہے ہلاک ہو جائیں،
تو بہرحال لیکن یہ قانون یہ ہے، شرع کا قانون یہ ہے، اگرچہ ہم نے نہ دیکھا، نہ ہم پر کوئی ایسا قانون نافذ ہوا، نہ ہم نے مصلحت دیکھی، نہ ہم مصلحت عملاً پہچانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا عامل ہم پر آیا ہی نہیں۔ جو آتا ہے وہ اپنی مصلحت کے سوچ کے لیے آتا ہے کہ میرے جیب کیسے بھریں گے، میں ملک کو کیسے لوٹوں گا۔ تو لٹیرے آئے، امام نہیں آئے، بدمعاش آئے، بد کردار لوگ آئے، کردار کے مالک لوگ نہیں آئے۔ 70-75 سال ہوئے اس ملک کو، لیکن یہ بہرحال آخر میں ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ یہی کہ جو حضور نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عاملین ہیں، تمہارے اعمال ہی تمہارے عاملین ہیں، یعنی تمہارے اعمال ہی تم پر حکومت کرتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کا شاید یہی نتیجہ ہوگا کہ یہ بدمعاش لوگ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی تو ٹھیک نہیں ہیں، عمومی طور پر ہمارا معاشرہ بھی تو برباد معاشرہ ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ کو ایسا منظور ہوگا کہ یہ بدمعاش بد کردار لوگ، لٹیرے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ فریاد کرتے ہیں کہ تنگ ہو گئے جناب، مہنگائی ہو گئی، بلوں میں ٹیکس نافذ کر دیا، فلاں کر دیا، ڈمکان کر دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک عذاب ہے۔ اپنے اعمال پر بھی نظر کرنا چاہیے، اپنے کردار کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، تو شاید اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اگر ہم نے اپنا کردار ٹھیک کیا تو اللہ جل مجدہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ، فقہاء نے اسی قاعدے پر کئی جگہ تصریح فرمائی ہے۔ یہ قاعدہ فقہاء نے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں یہ قاعدہ بہت جگہ موجود ہے۔ منہا فی کتاب الصلح من مسألة صلح الامام عن الظلة المبنیة فی طریق العامة، فرماتے ہیں ایک جگہ فقہاء اس قاعدے کو کتاب الصلح میں ذکر کرتے ہیں۔ کتاب الصلح میں کس مقام پر ذکر کرتے ہیں؟ دیکھو آپ کو مقام بھی بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایک ظلہ ہوتا ہے، ظلہ گھر جس کا بنا ہو، اس کا دروازہ عام راستے کی طرف ہو، تو وہ اپنے دروازے کے اوپر راستہ ہے نا، اس کا دروازے کے آگے عام راستہ ہے، تو وہ اپنے دروازے کے اوپر ایک چھت ڈالتا ہے تھوڑا سا دروازے کے برابر، اس کو ظلہ کہتے ہیں۔ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ پختنو ہاں جان تو لیا نا کہ نہیں لیا؟ کسی کا مین گیٹ ہو گھر کا اور وہ عام راستے کی طرف ہو،
اور اپنے دروازے گیٹ کے بمقدار وہ ایسا ایک چبوترا بناتا ہے، چھت ڈالتا ہے، چھت ڈیوڈائے خمڑا غجلان دی ٹولی تو بھی ڈیوڈائے چجا، بس سمجھ تو گئے ہو نا، اس کو ذلہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس مسئلے کی بات فقہا کرتے ہیں کتاب الصلح میں کہ صلح الامام عن الذلة المبنیة فی طریق العامۃ، عام لوگوں کے کا جو راستہ ہے گزر مرور کا، اسی راستے پر وہ ذلہ آتا ہے، تو گویا کہ تجاوز ہو گیا اپنے حد سے، ذلہ میں تجاوز ہے، کیونکہ عوام کے راستے کو اوپر سے اس نے ڈھانپ لیا ہے۔ تو ممکن ہے کہیں کوئی آج کل جیسے ٹرک آ رہے ہوں راستے میں اور ٹرک اس کو ٹکرا جائے، کیونکہ عوام لوگوں کے راستے کے اوپر ہے۔ تو جہاں فرماتے ہیں کہ جہاں پر امام بحث کرتا ہے، امام صلح کرتا ہے، دیکھو عوام نے درخواست کر دی امام کو کہ جناب اس مولوی صاحب نے اپنے دروازے کے اوپر ذلہ بنایا ہوا ہے اور وہ ذلہ ہمیں نقصان دیتا ہے کہ ہم بھرے ہوئے ٹرک کو نہیں لے جا سکتے، اس راستے سے ہمارے ٹرک نہیں جا سکتے اس کے ذلے کی وجہ سے۔ یہ اگر استغاثہ کیا قوم نے، عوام نے امام کے پاس، بادشاہ کے پاس، تو اب بادشاہ اس مسئلے کو چھڑے گا تو پھر دونوں کے درمیان میں صلح کرائے گا، ذلہ والا بندہ جو ہے اس کے اور وہ عوام نے جو درخواست کی عوام کے درمیان میں مصالحت کرائے گا۔ یہ مسئلہ مصالحت کا جہاں بھی کتابوں میں کتاب الصلح میں ذکر ہے وہاں یہ قاعدہ ذکر ہے کہ امام فیصلہ کرے گا تو اس کی بنا مصلحت پر ہوگی، اس کی بنا عداوت پر نہیں ہوگی، بغض پر نہیں ہوگی، عوام کو ضرر دینے پر نہیں ہوگی، بلکہ عوام کو نفع پہنچانے پر کہ بھئی ان کے درمیان میں یہ خصومت بھی ختم ہو جائے اور دونوں فریق کو فائدہ ہو جائے، دونوں فریق میں سے کوئی فریق بھی انصاف سے محروم نہ ہو جائے، انصاف سب کو ملے۔ تو یہ مسئلہ جہاں فقہا ذکر کرتے ہیں صلح عن الذلہ کا، وہاں اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں کہ الامام تصرف الامام علی الرعیت منوط بالمصلحت۔ یہ مقام بھی بتا دیا آپ کو، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کتاب الصلح میں یہ قاعدہ اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس مسئلے کو نکالیں، تو اس مسئلے میں یہ قاعدہ پھر مذکور ہوتا ہے۔ یہ وصرح به امام ابو یوسف فی کتاب الخراج فی مواضع، کہتے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتاب الخراج، اس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کو کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ تو کتاب الخراج میں بھی بہت سے مقامات پر یہ قاعدہ موجود ہے۔ یہ تو قاعدہ ہو گیا، اس کے حوالے آپ کو دے دیے کہ فقہ کی کتاب الصلح میں اس مسئلے کے ذیل میں یہ قاعدہ آپ کو ملے گا کہ تصرف الامام علی الرعیت منوط بالمصلحت۔ اب چند ایک جزیات کا اس قاعدے کے ذیل میں
جو جزیات آتے ہیں تو چند ایک جزیات کا بھی ذکر فرماتے ہیں صاحب بحر۔ فرماتے ہیں کہ ایک صورت اگر ایسی بن جائے کہ ایک بندہ ایسے بندے کو قتل کر دے کہ مقتول کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی وارث اس کا نہیں ہے، ایک بندہ تھا اس کو قاتل نے قتل کر دیا، ولی ہوتا تو پھر کیس ولی لڑتا، ولی ہوتا وارث ہوتا تو پھر بادشاہ کے پاس استغاثہ کرتا وہ کہ میرا بھائی مار دیا ہے، میرا بھائی قتل ہو گیا یا میرا بیٹا قتل ہو گیا، لیکن اس کا بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں، مقتول کا کوئی ولی نہیں، ایسے بندے کو کسی قاتل نے قتل کیا۔ اب آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ ایسے بندے کا ولی امام ہے، بادشاہ ہے، اب بادشاہ اس کے باپ یا اس کے بھائی کے قائم مقام ہے، تو اب بادشاہ مدعی بھی ہوگا اور فیصلہ کرنے والا بھی ہوگا، فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بادشاہ پھر کیا فیصلہ کرے گا؟ بادشاہ اس قاتل کو معاف کر سکتا ہے؟ کہتے نہیں، فیصلہ تو کرے گا لیکن قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، یہ اختیار نہیں ہے بادشاہ کو۔ ولی کے قائم مقام تو ہو گیا، بے شک بادشاہ ولی ہو گیا، اس کا تصرف نافذ ہے، لیکن تصرف علی الاطلاق اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ تصرف مقید اس کے لیے جائز ہے۔ مقید کیا کہ عفو کی اجازت اس کو نہیں ہے، قاتل کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میاں کہتے ہیں کہ بادشاہ کا جو تقرر ہوتا ہے وہ رعیت کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کہ رعیت کیا حقوق رعیت کو مہیا کرے اور رعیت کے حقوق کی حفاظت کرے، اس کا تقرر، اس کا نصب کرنا اس لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اگر یہ معاف کرے گا تو یہ تو حقوق کی حفاظت نہ ہوئی، یہ تو رعیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ سمجھے ہو بات کو؟ اس لیے قاتل کو معاف کرنے کی اجازت ہو، یہ اختیار بادشاہ کو نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرے گا؟ وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الصُّلْحُ، بادشاہ کیا کرے گا؟ یا تو قصاص، اگر قتل عمد ہے تو پھر قصاص کا حکم دے گا، تو اس میں رعیت کا حق ہے کہ اس رعیت کو حق مل گیا اپنا۔ قصاص میں بندے کا حق ہے، ولی قاتل کا حق ہے، تو اس کو اپنا حق مل گیا۔ اگر قتل عمد ہے قصاص کا حکم کرے گا بادشاہ، اور قتل خطا ہے تو اس میں، یا قتل عمد ہے تو اس میں بھی صلح ہو سکتا ہے، تو یا قصاص کا حکم دے گا یا فریقین کے درمیان صلح کرائے گا۔ سمجھا گئی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے
صلح میں کچھ لینا کچھ دینا پڑتا ہے. فریقین صلح ایسا تو نہیں کرتے. مقتول کا جو قبیلہ ہوگا اس قبیلے نے کچھ دیت مانگنا ہوگا، پیسہ مانگنا ہوگا کہ ہمارا بندہ مرا ہے، ہم فری میں تو اس کو معاف نہیں کر سکتے. تو صلح میں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. آپ عام طور پر دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں بھی جو صلح ہوتے ہیں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. تو بادشاہ یا صلح کرائے گا دو فریقوں میں یا پھر قصاص کا حکم دے گا. اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الصُّلْحُ. اچھا اب علت کیا ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّلَهُ فِي الْإِيذَاحِ بِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بادشاہ کا تقرر کیوں ہوا، اس کی ضرورت کیا ہے بادشاہ کی کہ وہ ناظرن ہو، وہ دیکھنے والا ہو کہ بھائی عوام رعایت کا فائدہ کس بات میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے، عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. بادشاہ کی ضرورت ہے کہ عوام کے حقوق ضائع نہ ہو جائے. تو بادشاہ کی حیثیت ناظر کی ہے کہ وہ پوری رعایت پر اس کی نظر ہوگی، ان کے حقوق پر ان کی نظر ہوگی. جہاں کہیں کسی رعایت میں سے کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے اس کی حفاظت کرے گا. یہ بادشاہ تو اب جب حقوق کی حفاظت کے لیے اس کو رکھا گیا ہے تو یہ اگر معاف کر دے قاتل کو تو یہ تو رعایت نہیں ہے، یہ تو ضرر ہے. اس لیے معاف کرنے کا حق، قاتل کے معاف کرنے کا حق اس کو نہیں ہے. البتہ قصاص کا حکم دے دے یا دونوں میں صلح کرا دیں. نُصِبَ نَاظِرًا وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ. اور یہ معاف کرنا تو میاں یہ تو ناظر کے نظر کے اصول کے اندر تو نہیں آتے. یہ تو اگر اس نے معاف کر دیا تو مقتول کے ورثاء کو ضرر پہنچا دیا. اس نے قاتل کو اگر معاف کیا تو مقتول کے ورثاء کو تو ضرر پہنچا دیا. تو یہ ضرر پہنچانے کے لیے تو بادشاہ مقرر نہیں تھا کہ رعیت کو ضرر پہنچائے، وہ تو حفاظت کے لیے مقرر تھا. اس لیے فرما دیا کہ وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ. معاف کرنا تو یہ نظر نہیں ہے، یہ بادشاہ کا فریضہ بتا دیا کہ رعایا کے حقوق کی حفاظت کرے گا اور رعایا کو ضرر سے بچائے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا. اب کہتے ہیں یہ بات ہو کہ بادشاہ کا تقرر جو ہوتا ہے وہ حقوق کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. کہتے وَأَصْلُهَا مَا أَخْرَجَهُ سعید بن منصور عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی انزلت نفسی من مال اللہ تعالی بمنزلۃ ولی الیتیم ان احتجت اخذت منہ فاذا ایسرت رددتہ فان استغنیت استعففت. یہ ہے امیر المومنین، بادشاہ مسلمانوں کا،
حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے آپ کو یتیم کے ولی کے برابر سمجھا ہے۔ میں امیر المومنین ہوں عوام کا، لیکن عوام کے بیت المال سے جو کچھ میں لیتا ہوں تو میں نے لینے میں اپنے آپ کو یتیم کے ولی کے برابر فرض کی بنایا ہے۔ بس جیسے میں یتیم کا ولی ہوں، جیسے یہ ساری قوم یتیم ہے اور میں ان کا ولی ہوں، تو یتیم کا ولی تو یتیم کے فائدے کی بات سوچتا ہے نا، یتیم کا ولی تو یتیم کو نقصان دینے کا تو نہیں سوچتا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا ہے جیسے میں یتیم کا ولی ہوں، تو یتیم کے ولی کو کا جو حکم ہے میرا بھی وہی حکم ہے۔ امیر المومنین ہوں، لیکن میرا حکم میں نے ایسا فرض کیا کہ میں یتیم کا ولی ہوں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں دیکھو، ان احتجت اخذت منہ، جب مجھے ضرورت ہو تو میں بیت المال سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسہ لیتا ہوں۔ مجھے جب حاجت ہو تو بیت المال سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پیسہ لیتا ہوں، لیکن فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُ، ہاں جب میرا ہاتھ کھل جائے یعنی پیسہ میرے ہاتھ آ جائے تو وہ جو بیت المال سے میں نے لیا ہے اس کو واپس بیت المال میں داخل کرتا ہوں، جتنا لیا تھا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ جب مجھے یسر آ جائے، مجھے غنا آ جائے، مجھے کچھ مال ہاتھ لگ جائے اپنا، تو اس میں سے میں جتنا بیت المال سے لیا ہے بیت المال میں اتنا جمع کر لیتا، مطلب ہے کچھ نہیں لیتا، جو لیا تھا واپس جمع کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، اور جب میں غنی ہوتا ہوں تو پھر تو اپنے آپ کو بیت المال کے مال سے بچاتا ہوں، پھر تو قریب بھی نہیں جاتا۔ تو یتیم کے ولی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر یتیم کا ولی محتاج ہے تو بقدر ضرورت یتیم کے مال سے وہ کھا سکتا ہے، لیکن جب مال آ جائے گا تو پھر وہ یتیم کے مال میں پھر جمع کرے گا، اور اگر یتیم کا ولی جو ہے وہ غنی ہے، مستغنی ہے، تو پھر وہ یتیم کے مال سے نہیں لے سکتا۔ کہتے ہیں بس میں نے اپنے آپ کو یتیم کا ولی فرض کیا ہے جیسے یتیم کا ولی ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو بیت المال سے پوری کر لیتا ہوں، جتنا لیا جب پیسہ آ جائے میرے ہاتھ میں تو واپس کرتا ہوں بیت المال کو، اور جب غنا آ جائے تو کچھ نہیں لیتا میں۔ یہ ہے اسلام کے امیر المومنین۔ ہمارے یہاں تو لٹیرے بیٹھے ہوئے، کتنا بس چلے لوٹ لیتے ہیں، اور پھر اس اپنے ملک میں بھی پیسہ نہیں رکھتے، کم بخت۔ یہاں رکھتے تو چلو بینکوں میں یہاں کے ملک میں ہوتا تو اس سے کچھ فائدہ مسلمانوں کو ہوتا، تو کافروں کے ملکوں میں لے جاتے ہیں تاکہ فائدہ کافروں کو ہو۔ جیسے انگریزوں نے ہمارے ملک پر 100 سال سے زیادہ حکومت کی ہے نا، تو وہ تو پرائے ملک سے آئے ہوئے تھے اور یہاں لوٹنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے تو ملک کو لوٹا، ہمارے ملک کو، اور اپنے ملک میں پیسہ لے گئے۔ تو یہ ہمارے کم بخت تو یہاں کے رہنے والے ہیں،
مسلمان ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، لیکن پھر بھی پیسہ لے جاتے ہیں انگریزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ پتہ نہیں یہ ہم پر کیا جنات مسلط ہوئے ہیں، جو اپنے ملک کا فائدہ بھی نہیں جانتے کم بخت، کہ بھائی اس ملک میں جمع کرو، چلو لوٹ لیا، لیکن یہاں کے بینکوں میں جمع کرو تو اس ملک کو تو کچھ فائدہ ہو۔ لیکن یہ کم بخت لوٹ کر امریکہ میں جمع کرتے ہیں، برطانیہ میں جمع کرتے ہیں، کہیں اور جمع کرتے ہیں، اپنے ملک میں جمع بھی نہیں کرتے۔ وہ ایک آدمی نے ایک نوٹ دیا تھا، کہنے لگے یار اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو یا جرنیلوں کو کوئی قرض نہیں دیتا، نہ سعودی دیتا ہے، نہ چین دیتا ہے، نہ امریکہ دیتا ہے، تو چلو یار اپنا جو تم نے لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس لاؤ، تو پاکستان میں خرچ کرو، تو اس کے بعد پھر لوٹ لینا۔ تم تو ویسے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہو نا، تو ایک مرتبہ لاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، جب ضرورت پوری ہو جائے تو دوبارہ پھر لوٹ لینا۔ ہاں، تو یہ بار بار لوٹنے کے تو عادی ہے نا، وہ بندے نے ٹھیک کہا۔ اس لیے یہ کیا حکومت ہے، سارے الف سے لے کے یہ تک سارے لٹیرے جمع ہوئے، جس کا جتنا بس چلے بس پختانہ ہوئی ہر سڑے پخپل وس پڑ دے، جس تمہر اخلاق ویشی ہو سڑے تمہرے وسی الن کئی۔ وہی بات ہے، اللہ جل مجدہ ان لوگوں سے نجات لے پاکستان۔ تو یہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو یتیم کے ولی کے برابر سمجھا ہے، شرعاً اس کو جتنا لینے کی اجازت ہے اپنے حاجت پوری کرنے کے لیے ولی، اتنا میں لے لیتا ہوں، جب پیسہ آ جائے پھر بیت المال میں واپس جمع کرتا ہوں۔ غنی ہوں، ایک پیسہ بھی نہیں لیتا۔ یہاں ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ 600 گنا ابھی اس سال میں 600 گنا وزیروں کے اور صدر کے اور وزیر اعظم کے اور یہ ممبروں کے تنخواہوں میں 600 گنا اضافہ کیا ہے۔ تو غریب کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی تنخواہوں میں بیک مشت 600 گنا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ مڑی گنا زیادہ خدای ہوگی سوکھ مڑویشی بھائی، کہ اللہ کے بھوکے کون رجا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک رونا ہے جو ہم رو رہے ہیں، لیکن ہوا تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وذکر الامام ابو یوسف فی کتاب الخراج قال بعثا عمر بن الخطاب عمار بن یاسر علی الصلاة والحرب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو 2 ڈیوٹیاں دی، علی الصلاة والحرب، کہ ایک تو تم لوگوں کے نمازوں کی نگرانی کرو کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نگرانی تمہاری ذمہ ہے۔ اور دوسری ذمہ داری تمہاری جنگی تیاریاں ہیں، دشمن کے ساتھ جہاد کی تیاریاں ہیں، اسلحہ جمع کرنا، لوگوں کو جہاد کی تربیت دینا،
یہ جہاد کی ذمہ داریاں اور نماز کی نگرانی یہ حضرت عمر نے حضرت عمار ابن یاسر کو یہ دو ڈیوٹیاں حوالہ کر دی. وبعث عبداللہ ابن مسعود علی القضاء وبیت المال. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دو ڈیوٹیاں دی. ایک قضاء یعنی لوگوں کے درمیان میں جو جھگڑے ہیں ان کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں. خصومتیں لوگوں کی خصومتوں کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں. اور دوسرا بیت المال کہ بیت المال کی نگرانی بھی آپ نے کرنی ہے. اب بتائیں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا آدمی نگران ہو بیت المال کا، وہاں ایک پیسے کی خیانت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر نے بیت المال حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے کیا. وبعث عثمان بن حنیف علی مساحت الارضین. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو زمینوں کے ناپ پر مقرر کیا. جیسے پٹواری لوگ نہیں ہوتے زمینیں ناپتے ہیں، تو یہ زمینوں کے مساحت پر ان کو مقرر کیا. اچھا، یہ تو ان کی ڈیوٹیاں لگا دی حضرت عمر نے. آگے فرما دیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ شَاةً كُلَّ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ. ان کو مزدوری سب کو دو دو ڈیوٹیاں حوالہ کر دیں حضرت عمر نے، لیکن ان کو مزدوری کیا ملے گی؟ ایک دن میں ایک شاۃ کی قیمت کے برابر مزدوری ان سب کو ملے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت عمار ابن یاسر کو، اور حضرت یہ عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو ایک دن کی مزدوری کتنی ملے گی؟ ایک شاۃ کی قیمت کے برابر، ایک بکری کے یہ مزدوری مقرر ہوئی. وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ شَاةً كُلَّ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ. اب وہ بکری کو کیسے تقسیم کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں شطرها وبطنها لعمار. اس کا کچھ حصہ بکری کا اور اس کا پیٹ یہ تو حضرت عمار کو دیا جائے گا. وَرُبْعُهَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود. بکری کا ایک چوتھائی، اس کے بدن کی ایک چوتھائی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ملے گی. وَرُبْعُهَا الْآخَرُ لِعُثْمَانِ بْنِ حُنَيْفٍ. اور ایک چوتھائی رہ گئی بکری میں، وہ نصف تو حضرت عمار ابن یاسر کو دیا تھا نا، اور پیٹ سمیت، تو ایک چوتھائی حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہو گئی اور ایک چوتھائی حضرت عثمان ابن یہ کوئی دجال آ گیا ہے بھائی. تو ایک چوتھائی جو ہے باقی وہ حضرت عثمان ابن حنیف کو دی. یہ ان کو مزدوری دے دی. اچھا، یہ تقسیم تو کر دی مزدوری کی، لیکن آگے فرماتے ہیں وقال انی نزلت نفسی و ایاکم من هذا المال بمنزلۃ ولی الیتیم. فرماتے میں نے اپنے آپ کو بھی، تم کو بھی، تم تینوں کو یتیم کے ولی کے برابر سمجھا ہے. میں بھی ایسا ہوں جیسے یتیم کا ولی ہوتا ہے. ضرورت تو لیتا ہوں، ضرورت ختم ہو جائے پھر واپس کرتا ہوں. تو ان تینوں کو بھی
یہ قانون سمجھا رہے ہیں کہ میں نے تم تینوں کو بھی یتیم کے ولی کے برابر سمجھا ہے۔ فإن اللہ تبارک و تعالی قال، اللہ نے فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، ولی یتیم کا جو ولی ہے وہ اگر غنی ہے تو فلیستعفف، پھر اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچائے رکھے، یعنی یتیم کے مال کا اخذ نہ کرے۔ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو بندہ یتیم کا ولی ہے اور وہ غنی نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، ہاں تو وہ اس کا تو وہ مسئلہ ہو گیا، اور جو ولی ہے یتیم کا اور وہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو فلیاکل بالمعروف، تو یتیم کے مال میں سے وہ کھائے، لیکن بالمعروف، شریعت کے مطابق۔ یتیم کے مال سے کھائے، اپنی حاجت پوری کرے، لیکن بالمعروف، شریعت کے احکام کے مطابق۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بالمعروف کا دیکھو نا، حضرت عمر عملاً یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ بالمعروف کا کیا مطلب ہے۔ بالمعروف کا یہ مطلب ہے کہ محتاج ہو لے لو، اپنی حاجت پوری کرو، پیسہ مل جائے رددتہ، پھر واپس بیت المال میں اتنا پیسہ رکھو جتنا تم نے اخذ کیا ہے بیت المال سے، اور غنی ہو فلیستعفف، پھر تو بچائے رکھو اپنے آپ کو۔ تو ان تینوں عاملین کو حضرت عمر نے عمل بھی دیا، مقرر بھی کیا، ہر ایک کو کام کے ڈیوٹی لگا بھی دی، لیکن قانون یہ سمجھا دیا کہ تم بھی بمنزلہ ولی یتیم کے ہو۔ ہاں یہ بکری تو میں نے تم میں تقسیم کر دی ہے، لیکن یہ بکری لینا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، محتاج ہو تو لے سکتے ہو، ضرورت مند ہو تو لے سکتے ہو، یہ فرما دیا۔ اور پھر ایک اپنا تجربہ حضرت عمر بتاتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں ایک شاۃ، ایک بکری مزدوری میں دے دی، تم پر تقسیم بھی کر دی، لیکن اس کا لینا ضروری نہیں ہے کہ تم کل زورا زوری مانگو کہ بھئی یہ تو میری مزدوری ہے، یہ تو بیت المال سے میں ضرور لیتا رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھو فرماتے ہیں اگر ہمیشہ لوگے تو اس کی نحوست سن لو، کہ تم پر جو نحوست پڑے گی وہ سن لو۔ فرماتے ہیں واللہ ما ارى ارضا تؤخذ منها شاة في كل يوم الا استسرع خرابها۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ سن لو، خدا کی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نے ایسی زمین نہیں دیکھی کہ جس زمین کا نگران ایک دن میں ایک شاۃ لے، ایک دن کی مزدوری ایک شاۃ وصول کرے، ایسی مزدوری جو وصول کرتا ہے پوری روئی زمین پر جتنے عاملین ہیں، اگر وہ سارے ایک شاۃ کی مزدوری وصول کرتے ہیں تو الا استسرع خرابها، جو یہ اتنی مزدوری روزانہ وصول کرتے ہیں ایک شاۃ کے برابر، اس زمین کا خراب ہونا جلدی ہو جاتا ہے، وہ زمین
برباد ہو جاتی ہے، یعنی وہ ملک برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا تجربہ بتا دیا کہ میں نے ایسی زمین کبھی نہیں دیکھی جس زمین کے مزدور لوگ عاملین دن میں 1 شاۃ وصول کریں، تو دن میں اگر 1 شاۃ وہ وصول کرتے ہیں تو اس زمین کی خرابی، بربادی، اس وطن کی بربادی جلدی ہو جاتی ہے، وطن برباد ہو جاتا ہے جلدی۔ سمجھے ہو؟ یہ ہے مسلمان عمراء کا اپنے عاملین کو نصیحت کہ میں نے تو تم میں بکری تقسیم کر دی، یومیہ تم ایک بکری کو لے سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ضرور تم نے لینی ہے، ضرور نہیں لینی ہے، یہ بقدر حاجت لینی ہے۔ جب آپ کو حاجت پڑے تو لے لو، حاجت پوری ہو جائے اور تمہارے پاس پیسہ آ جائے تو پھر واپس کرو بیت المال میں جتنا لیا ہے، اور اس پوری بکری کو ہضم نہ کرو۔ پوری بکری کو ہضم کرو گے تو اس سطرہ خراب ہوگا، وہ ملک اور وہ زمین بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اپنے ملک کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ لہذا بقدر حاجت لو، حاجت پوری ہو جائے واپس کرو بیت المال میں۔ یہ ہمارا ملک کیوں برباد ہے؟ لٹیرے رجتے نہیں ہیں نا۔ یہ تو ایک بکری کا حال ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں۔ یہاں تو پتہ نہیں، وہ پرانے زمانے میں لوگ ڈاکوؤں کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ایسا بڑا ڈاکو ہے، اونٹ کو پب ڈکئی، اونٹ پب ڈکئی بخوا بجائے اور مطلب کرے غٹ ڈاکو مطالب وہ اوخ پب ڈکئی، اس خزے پر ٹول ملک پب ڈکئی خدا سے خلق رہا ہے آگا اونٹ مونٹ خبر پاتے پہ اس ملک پب ڈکئی۔ تو بہرحال جب یہ حال ہو تو ملک خراب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بکری اگر پوری عاملین لے لیتے ہیں یومیہ مزدوری میں تو الا استصرع خراب ہوگا، اس زمین کی طرف خرابی جلدی سے آئے گی، جلدی وہ ملک برباد ہوگا۔ وہی ہوا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ یہ حضرت عمر نے عاملین کو سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی اتنی اجازت تو تم کو ہے، لیکن اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے ضرور اس کو حاصل کرنا ہے، وصول کرنا ہے۔ یہ اب کہتے ہیں میاں جب یہ قاعدہ ہو گیا، حضرت عمر نے بکری تقسیم بھی کر دی، آدھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو دے دی، حضرت عمار بن یاسر کو، اور باقی نصف جو تھا وہ تقسیم کر دیا 2 ربع میں، 1 ربع ایک کا، دوسرا ربع، لیکن ساتھ بتا دیا کہ سب کو ہضم نہیں کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّفْضِيلُ۔ جب یہ قاعدہ ہو گیا کہ امیر المومنین بمنزل یتیم کے ولی کے ہیں، جب یہ قاعدہ ہو گیا تو کہتے ہیں میاں پھر امیر المومنین کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ بعض عاملین کو دوسرے بعض عاملین پر تفضیل دے دے۔ اب دیکھو یہ تقسیم جو کی حضرت، تو پیٹ میں تو سارا وہ آنتڑیاں وغیرہ وہ ہوتی ہیں، اوپر کے حصے میں سر ہے، اس میں بھی کوئی خاص گوشت نہیں ہوتا، سمجھے، بس یہ یہاں کچھ گوشت ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت عمار بن یاسر کی ڈیوٹی تو سخت تھی،
وہ ان کو دے دیا، باقی آدھا جو رہ گیا نیچے اس کو 2 ربع میں تقسیم کر دیا برابر، تو ایک کو ربع دیا دوسرے کو ربع دیا۔ تو سمجھو کہ حضرت عمر نے ڈیوٹی کی سختی کا لحاظ بھی رکھا ہے کہ جس کی ڈیوٹی کچھ سخت ہے تو اس کو خیر میرے، لیکن ڈیوٹی برابر ہے تو اس میں تفضیل نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ کو ایک کو زیادہ پیسے دینا یا زیادہ تنخواہ دینا، دوسرے کو کم دینا، یہ تفضیل نہیں ہونی چاہیے۔ ولیکن قال فی المحیط من کتاب الزکوٰۃ، فرمایا والرأی الی الامام من تفضیل و تسویۃ من غیر ان یمیل فی ذلک الی ہوا۔ محیط میں یہ فائدہ بٹھا دیا، لیکن محیط میں تھوڑی سی گنجائش دی ہے، امام کو گنجائش دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محیط کے کتاب الزکوٰۃ میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ رأی الی الامام، امام کو اختیار ہے، بادشاہ کو اختیار ہے، وہ جانتا ہے کس کی ڈیوٹی سخت ہے کس کی ڈیوٹی سخت نہیں ہے، اس لیے امام کو اختیار ہے من تفضیل و تسویۃ، کہ وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کہ کسی کو دوسرے کے برابر دیتا ہے، یہ اختیار امام کو ہے۔ من غیر ان یمیل فی ذلک الی ہوا، البتہ ایک پابندی ہے امام کے اوپر، وہ یہ کہ امام اپنے خواہش نفسانی کو دخل نہیں دے گا کہ یار یہ میرے یا اقربا پروری نہیں کرے گا کہ یار یہ میرا چچا زاد بھائی ہے نا تو اس کو تو زیادہ دے، یا یہ میرا بھائی ہے تو اس کو زیادہ دے۔ یہ اپنے ہوا کو اس نے دخل دے دیا، اپنے خواہش نفسانی کو دخل دے دیا۔ یا اس کا ایک دوست ہے، وہ ڈیوٹی پر لگا دیا تو کہتے ہیں یار یہ میرا دوست ہے نا، اس کو تو کچھ زیادہ دینا چاہیے، ایسا نہیں کرے گا۔ یہ اختیار امام کو نہیں ہے کہ وہ تفضیل کے لیے علت ہوا بنا دے، تفضیل کے لیے علت ڈیوٹی ہے، جس کی ڈیوٹی سخت ہے وہ مستحق ہے بے شک تفضیل کا، اور جس کی ڈیوٹی نرم ہے وہ دوسروں کے نرم ڈیوٹیوں والوں کے برابر اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا يَكْفِيهِمْ، امراء کو اور عاملین جو ہیں جن کی ڈیوٹی امام نے لگا دی ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ زیادہ وصول کریں، صرف اتنا وصول کر سکتے ہیں یکفیہم، جو ان کے اور ان کے بال بچوں کی کفایت کرے، یکفیہم و یکفی اعوانہم، ان کے جو معاونین ہیں یا ان کے بال بچے ہیں تو اتنا وصول کر سکتے ہیں بیت المال سے کہ وہ ان کے اور ان کے معاونین یعنی ان کے بال بچوں کی کفایت کرے۔ کفایت عیاشی نہیں، کفایت کرے، 2 ٹائم کی روٹی اور ناشتہ، بس اتنے لیے اس کے لیے کافی، یا کپڑے کی ضرورت ہو تو وہ لے لے، کفایت بہرحال ضروریات زندگی کی کفایت کرے، اتنا لے سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا امام کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہوا کو دخل دے، تفضیل میں خواہشات نفسانی کو دخل دے، لیکن دوسری طرف عاملین کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا يَكْفِيهِمْ وَيَكْفِي أَعْوَانَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ فَضُلَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ بَعْدَ إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَرْبَابِهَا قَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ،
اب تنخواہیں وغیرہ تو بادشاہ نے لگا دی ہیں، بیت المال میں کسی کا جتنی بھی تنخواہ لگا دی۔ اب بیت المال میں کچھ مال بچ گیا، تنخواہیں ضروریات عاملین کے وہ تو تقسیم کر دی امام نے، لیکن وَإِنْ فَضُلَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ بَعْدَ إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَرْبَابِهَا، اپنے اپنے حقوق اپنے اپنے ارباب کو پہنچا دی، اپنے اپنے حقوق اپنے اپنے مستحقین کو بادشاہ نے پہنچا دی۔ پہنچانے کے بعد مستحقین کے حصص کے علاوہ بیت المال میں کوئی مال بچ گیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے قسمہ بین المسلمین، اس مال پر بادشاہ خود قبضہ نہیں کرے گا، وہ بیت المال کا مال ہے، قوم کے ٹیکسوں سے اکٹھا ہوا ہے، لہذا وہ مسلمانوں میں واپس تقسیم کر دے، رعیہ میں واپس تقسیم کر دے، سمجھے ہو؟ تو اگر مال بچ جاتا ہے، منتھلی تنخواہیں یا سالانہ وظائف جب مستحقین وصول کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی مال بیت المال میں بچتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کا رعیت کا حق ہے، وہ بادشاہ کا حق نہیں ہے۔ بادشاہ تو بمنزل ولی یتیم ہے، بس وہ اتنا لے سکتا ہے۔ یہ ہے اسلامی حکومت کا نظام اقتصادیات کا نظام، مالیات کا نظام، یہ ہے اسلامی حکومت کا۔ اب بتائیں یہ نظام اقتصادیات اگر نافذ ہو تو کوئی بندہ غریب رہ جائے گا؟ کوئی بندہ محتاج رہ جائے گا؟ کوئی بندہ اس گلی میں سوال کرے گا، پھر مانگے گا، بھیک مانگے گا؟ اتنا پیارا نظام ہے لیکن لٹیرے اس کے خلاف ہیں، کہ لٹیروں کا لوٹ مار بند ہو جائے گا نا، اس لیے نظام اسلامی پاکستان میں نظام اسلامی کے وہ لوگ مخالف ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، کہ اب تو ان کو چھٹی ہے جتنا بھی ڈاکہ مارے، یہ نظام نافذ ہو جائے تو سب سے زیادہ پابندی تو امام پر لگ گئی، بادشاہ پر لگ گئی، کہ وہ ایسا تصرف کر سکتا ہے، اتنا کر سکتا ہے، بس زیادہ نہیں لے سکتا، ایک ولی یتیم کے برابر وہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اقتصادی نظام۔ فرماتے ہیں آگے کہ وَذَكَرَ الزَّيْلَعِي من الخراج بعد ان ذکر ان اموال بیت المال 4 انواع۔ میں نے آپ کو بتایا تھا علامہ زیلعی بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، جنہوں نے کنز کی شرح لکھی ہے، اور اولین شرح ہے کنز کی، اور سب سے مبسوط شرح ہے زیلعی۔ فرماتے ہیں البتہ زیلعی نے ایک بات کہی ہے، بعد ان ذکر ان اموال بیت المال 4 اقسام، پہلے یہ کہا کہ بیت المال کا جو مال ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ قال، یہ فرمایا کہ وعلی الامام ان یجعل لكل نوع من هذه الانواع بیتا یخصه ولا یخلط بعضه ببعض۔ کہتے بادشاہ کا سب سے اول فریضہ یہ ہے
کہ ان 4 قسموں میں سے ہر قسم کے لیے علیحدہ بیت المال بنا دے اور ایک قسم کو دوسرے قسم میں خلط ملط نہ کرے۔ 4 قسمیں ہیں بیت المال کے مال کی، تو ہر قسم کے لیے علیحدہ بیت المال بنا دے۔ اب یہاں پر ہمارے ملک میں، انگریزوں کے ملک میں بھی یہی ہے، وہ سارا سسٹم خلط ملط ہے۔ ہمارے یہاں بینکوں میں علیحدہ ہیڈ بنتا ہے ہر مال کے۔ جب جدا کرنا ہو، زکوٰۃ کا مال تو جدا نہیں کرتے، وہ تو حرام و حلال سب حلال ہے۔ وہ جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے نا، رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو بینک والے زکوٰۃ کاٹتے ہیں نا، جس کا اکاؤنٹ وہاں ہے تو رمضان کی پہلی تاریخ کو اس سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے میں شرط یہ ہے کہ بندہ زکوٰۃ دینے والا نیت کرے زکوٰۃ کی، تو دینے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی زکوٰۃ کٹی ہوتی۔ ایسا بے تمیز نظام ہے۔ لیکن بہرحال اگر حکومت نے کسی مال کو علیحدہ کرنا ہو تو بینک میں اس کے لیے علیحدہ ایک ہیڈ بناتے ہیں، ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس قسم کا مال اس اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی 4 قسم کا مال ہے بیت المال کا، ہر قسم کے لیے علیحدہ بیت المال بنائے اور ایک بیت المال کو دوسرے بیت المال میں خلط ملط نہ کرے، خلط ملط نہ کرے۔ زیلعی نے فرمایا لأن لكل نوع حکما یختص به، کہتے ہیں ہر قسم، جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے ہر قسم کا ایک علیحدہ حکم ہے، وہ حکم اس ایک قسم پر نافذ ہے، اس کا حکم ہے وہ دوسرے قسم کا حکم الگ ہے، اس قسم کے احکام الگ ہیں، دوسرے قسم کے احکام الگ ہیں، تیسرے کے احکام الگ ہیں۔ تو میاں اگر خلط ملط کر دے گا تو پھر تو احکام بھی مخلوط ہو جائیں گے، کیا پتہ لگے گا پھر۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن لكل نوع حكما يختص به إلى أن قال ويجب على الإمام أن يتقي الله، امام کے اوپر واجب ہے کہ خدا سے ڈرے۔ بڑی ذمہ داری ہے بھائی، جو بندہ اس کو سمجھتا ہے تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا امام کو چاہیے کہ خدا سے ڈرے، وَيَصْرِفَ إِلَىٰ كُلِّ مُسْتَحِقٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، ہر مستحق کو اس کے حاجت کے بمقدار مال بیت المال سے دے دے۔ ہر مستحق کو، رعیت میں جتنے مستحقین ہیں، ہر مستحق کو اپنے بقدر حاجت مال پہنچا دے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن من غیر زیادت، بقدر حاجت ہر مستحق کو دے دے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادتی نہ ہو، ضرورت کے برابر اس کو دے دے۔ فَإِنْ قَصَرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيبًا، اگر اس میں اس نے قصور کیا، کمی کی، کسی مستحق کو مال پہنچا نہیں، تب بھی قصور ہے۔ کسی مستحق کو پہنچا تو صحیح، لیکن اپنی حاجت سے کم پہنچا، یہ بھی قصور ہے۔ اگر ایسے قصور اس امام نے کیے
تو کان اللہ علیہ حسیبا، پھر اللہ اس کا حساب لے گا۔ بڑا مشکل ہے بھی ہیں یہ امام کی ذمہ داریاں، یہ ذمہ داریاں جو سمجھتا ہے وہ امام بننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ او بھائی اتنی بڑی حکومت ہے، ہاں کوئی کوہستان میں بھوکا پڑا ہے، اب کوہستان میں بھوکے کا مجھے کیا پتہ ہے۔ تو اگرچہ حکومت کے پاس وسائل تو ہوتے ہیں، ہر فرد کا ریکارڈ ہوتا ہے دفاتر میں، تو ان وسائل سے کام لے کر ہر فرد کے حاجت اور ضرورت کا علم امام رکھ سکتا ہے، لیکن انسان ہے، قصور بھی ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ دور افتاد علاقوں میں کوئی بندہ محتاج ہوگا لیکن اس کو پیسہ نہیں ملا بیت المال سے، تو اس کا حساب پھر اللہ کرے گا امام کے ساتھ۔ کان اللہ علیہ حسیبا، تو امام کی ذمہ داری میں یہ چیز آتی ہے کہ رعیت میں ہر محتاج کو بقدر حاجت بیت المال سے مال پہنچائے۔ وہ جدھر بھی رہتا ہے محتاج کو سوال کرنے کے لیے نہیں آنا ہے، امام کی ذمہ داری کہ اس کے گھر میں مال پہنچائے گا۔ درخواستیں نہیں دینی ہے کہ بے نظیر فنڈ سے مجھے بھی پیسے دو، ہاں درخواستیں نہیں دینی ہے۔ اسلامی ملک میں درخواست دینا کا تصور ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وسائل سے محتاجین کی حاجت کو پوری کرے، اور نہیں پوری کر سکتا تو وہ بادشاہی کا اہل ہی نہیں ہے، وہ پھر استعفیٰ دے کر چلا جائے۔ یہ ہے مصلحت جو پہلے قاعدے میں آیا، رعیت کے فوائد و منافع کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ہے وہ مصلحت جو بادشاہ پر واجب ہے کہ وہ رعیت کے ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ ہاں بندہ جو رعیت کا بندہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ درخواستیں نہیں دے گا، وہ اپنی محتاجی کا اظہار نہیں کرے گا کہ میں محتاج ہوں، وہ استغنا سے رہے گا اپنے گھر، اس کے گھر سب کچھ پہنچے گا۔ یہ ہے امام کی ذمہ داری۔ یہ نظام نافذ ہو تو بتاؤ پاکستان جنت نہیں ہوگا کہ ہر فقیر اپنے گھر میں مطمئن ہے، وہ اپنے فقر کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے، اس کے گھر سب کچھ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی اقتصاد۔ اللہ اکبر۔ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ وہ فی کتاب الخراج لابی یوسف ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قسم المال بین الناس بالسویہ۔ کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، انہوں نے رعیہ میں لوگوں میں مال تقسیم کیا، لیکن علی السویہ، برابر تقسیم کیا، اس میں کوئی تفضیل نہیں کی۔ تو فجاء ناس، کچھ لوگ آئے تقسیم کے بعد، فقالوا له یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قسمت هذا المال فسویت به بین الناس ومن الناس اناس لهم فضل وسوابق وقدم۔ آپ نے تو کچھ لوگ آئے
آپ نے تو مال تقسیم کر دیا علی السویہ، زید، عمر، بکر، خالد، ولید سب کو ایک برابر دیا، حالانکہ دیکھو رعیت میں تو مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ أُنَاسٌ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ لَهُمْ فَضْلٌ، ان کو کچھ فضیلتیں حاصل ہیں، کچھ علماء ہیں، دین کے خدام ہیں، کچھ صحابہ ہیں اور کچھ تابعین ہیں اور کچھ گویا کہ فوجی اور جہاد کے بہادری کے مالک لوگ ہیں، کچھ علماء میں ممتاز لوگ ہیں۔ تو آپ نے تو سب کو ایک برابر کر دیا۔ لَهُمْ فَضْلٌ وَسَوَابِقُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فضائل حاصل ہیں اور جن کی پچھلی تاریخ میں ان کی ایک تاریخ ہے، پچھلے زمانے میں، پچھلی عمر میں دین کی خدمت کے لیے ان کی ایک تاریخ ہے۔ جہاد میں کوئی تاریخ رکھتا ہے، کوئی علم کی خدمت میں ایک تاریخ رکھتا ہے، کوئی حکومت کے نظام حکومت میں ایک سمجھ رکھتا ہے۔ ہاں، تو لوگوں میں تو سوابق ہیں۔ وَقِدَمٌ، اور بعض لوگوں کو تو قدم فی الاسلام حاصل ہے، ہاں، ان کا اسلام قدیم ہے، بعضوں کا پیچھے ہے، بعض پیچھے اسلام لائے، بعض مقدم اسلام لائے۔ تو قدیم الاسلام لوگ بھی تو ہیں، مہاجرین میں بعض لوگ بڑے افضل لوگ ہیں، انصار میں جو انہوں نے مہاجرین کے ساتھ احسانات کیے ان میں بڑے فضیلت کے لوگ ہیں۔ تو آپ نے تو سب کو ایک جیسا دے دیا۔ یہ بات کہی تو فَلَوْ فَضَّلْتَ أَهْلَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ وَالْفَضْلِ لِفَضْلِهِمْ، عرض کرتے ہیں حضرت ابوبکر کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آپ ایسا کرتے کہ ان کی فضیلت کا لحاظ کر کے، سوابق کا لحاظ کر کے، قدم کا لحاظ کر کے ان کو زیادہ دیتے تو یہ اچھا ہوتا۔ جو لوگ ممتاز لوگ ہیں کسی بھی شعبے میں ان کو کچھ زیادہ دیتے تو اچھا ہوتا، ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ فرمایا فلو، تمنائی ہے، فلو فضلت اہل السوابق والقدم والفضل لفضلہم، اہل فضل کو ان کی فضیلت کی وجہ سے اگر آپ زیادہ دیتے تو یہ اچھا ہوتا۔ تو آپ نے تو سب کو فقالا اما ما ذکرتم من السوابق والقدم والفضل، تو بکر صدیق نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ کہ جو تم نے یہ لوگوں کے، بعض لوگوں کے فضائل ذکر کیے، ہاں، کہ بعض لوگوں کی کوئی سابق تاریخ ہے، خدمات ہیں، بعض لوگ قدیم فی الاسلام ہیں، بعض لوگ علم میں یا جہاد میں اور افضلیت رکھتے ہیں، یہ جو چیزیں آپ لوگوں نے ذکر کی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فما اعرفنی بذالک، مجھے تو اس کی معرفت نہیں ہے، یعنی میں اس کا لحاظ نہیں کرتا ہوں۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ،
یہ جو تم نے فضائل ذکر کی یہ تو ایسا کام ہے کہ اس کا ثواب تو اللہ کے ذمہ دے گا اللہ. ہاں جس کے سوابق ہیں، جس کے فضائل ہیں، ہاں تو وہ تو ثواب اس کا اللہ ہی دے گا، میں تو نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے ذمہ ہے. فإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالی وهذا معاش. اور جو میں بیت المال سے پیسہ دیتا ہوں یہ تو اسباب معاش ہیں، زندگی گزارنے کے اسباب ہیں یہ. فالأسوة فيه خیر من الأسرة. فرمایا کہ تسویہ اس میں بہتر ہے کسی کو ترجیح دینے سے. یہ معاش دنیا ہے، میں جو مال دیتا ہوں بیت المال سے یہ دنیا کے معاش کے اسباب ہیں. تو دنیا کے معاش کے اسباب میں تو سب لوگ ایک برابر ہیں. بھائی یہ بھی روٹی کھاتا ہے تو وہ بھی کھاتا، یہ بھی کپڑا پہنتا ہے تو وہ بھی پہنتا، یہ بھی بیمار ہوتا ہے علاج کراتا ہے تو وہ بھی کراتا. تو یہ معاشی دنیا ہے. معاشی دنیا میں تو میاں سب ایک برابر ہیں، ایک کی جتنی ضروریات ہے دوسرے کی بھی ہیں. اس لیے میں نے سب کو علی السویہ مال دیا ہے کہ یہ معاش کے اسباب ہیں، اس میں ہر ایک دوسرے کے برابر ہے. باقی وہ جو تم کہتے ہو کہ یار کسی کے فضائل ہیں اور کوئی ثوابق رکھتا ہے اور کوئی جہاد میں ایک مقام رکھتا ہے ایک ممتاز، وہ تو عبادات ہیں، اللہ جل مجدہ اس کا ثواب دے گا. میرے پاس اس کا ثواب نہیں ہے، میرے پاس اسباب معاش ہے اور اس میں سب برابر ہیں. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ایک برابر مال دیا، اور جو لوگوں نے فضائل مانگے ان کا جواب یہ دیا کہ وہ اللہ کے پاس وہ ثواب اللہ دے. یہ فرما دیا. اب کہتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ فلما کان عمر بن الخطاب، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، وجاء الفتوح، اور ان کے زمانے میں بہت زیادہ ممالک فتح ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں. تو جیسے جیسے فتوح زیادہ ہوتے رہے مال غنیمت بھی زیادہ آتا رہا بیت المال میں. تو بیت المال مالدار ہو گیا. حضرت عمر کے زمانے میں بیت المال میں مال زیادہ ہو گیا. تو پھر انہوں نے فضلا، پھر انہوں نے تفضیل دے دی، ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی انہوں نے، کیونکہ اب حضرت عمر کا ہاتھ کھل گیا. ہاں جتنا کسی کو دینا چاہیں دے سکتے. تو جو اہل سوابق تھے یا جو اہل فضائل تھے یا جو اہل قدم تھے، حضرت عمر نے ان کے فضیلت اور ثوابق کا لحاظ رکھ کر ان کو فضیلت دے دی. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا. ان کے زمانے میں تو اتنی وہ نہیں تھی نا، کشادگی نہیں تھی مال کی، بیت المال کی، تو علی السویہ دیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، فتوح زیادہ ہو گئے، بیت المال بھر گیا. تو پھر انہوں نے جیسے مال زیادہ آیا انہوں نے ہاتھ بھی کھلا رکھا، مسلمانوں کو ان کے درجے کے مطابق، ان کے رتبے کے مطابق وظائف دیے پہ. اسی لیے فرمایا فضل وقال لا اجعل من قاتل مع غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن قاتل معه. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو، ایک وہ مجاہد ہے جس نے حضور کی معیت میں جہاد کیا، اور ایک وہ مجاہد ہے جس نے ابوبکر صدیق کی معیت میں جہاد کیا یا حضرت عمر کی معیت میں جہاد کیا.
تو ظاہر بات ہے کہ جس نے حضور کی معیت میں جہاد کیا وہ افضل ہے. تو فرمایا وہ جو حضور کی معیت میں جہاد کیا نا اس کو میں ابو بکر کی معیت میں جہاد کے برابر نہیں سمجھتا. یہ برابر نہیں ہے. جس نے حضور کی معیت میں جہاد کیا وہی افضل ہے. اس سے جس نے حضرت عمر کی معیت میں جہاد کیا اس سے وہ افضل ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مراتب مقرر کیے، فضیلت کے مراتب مقرر کیے. اسی لیے فرمایا کہ لا اجعل من قاتل مع غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن قاتل معه. ہاں، جس نے قتال کیا حضور کی معیت میں اس کو میں برابر نہیں کر سکتا ہوں ہاں اس کے ساتھ جو غیر رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا یعنی حضرت عمر کے معیت میں یا حضرت بکر صدیق کی معیت میں. ہاں تو حضور کی معیت میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہی افضل ہے. لہذا ان کو میں نیچے نہیں لا سکتا. ہاں وہ افضل ہے، لہذا ان کا اپنا رتبہ ہے، ان کو زیادہ ملے گا. اور جو غیر رسول اللہ کی معیت میں جہاد کیا وہ ان کا درجہ نیچے، ان کو ان سے کم ملے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معیار مقرر کیا. تو دیکھو ففرض لأہل السوابق والقدم من المہاجرین والانصار ممن شہد بدرا او لم یشہد بدرا 4,000 درہم. بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اہل سوابق ہیں، جو قدم فی الاسلام ہیں، قدیم فی الاسلام ہے، مہاجرین ہیں کہ انصار ہیں، بدر میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے، دونوں صورتوں میں حضرت عمر نے 4,000 درہم کا وظیفہ مقرر کر دیا سالانہ ان لوگوں کے لیے جو سوابق رکھتے ہیں، ایک تاریخ رکھتے ہیں اسلام کی خدمت میں اور قدیم فی الاسلام ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ان لوگوں کا ایک مرتبہ مقرر کیا. باقی وہ بدری ہیں یا نہیں ہے، حضور کی معیت میں جہاد کیا یا نہیں کیا. سمجھا گئی ہے؟ تو انہوں نے پھر جب ہاتھ کھل گیا، پیسہ بہت آ گیا، بیت المال بھر گیا، تو پھر انہوں نے مراتب مقرر کی. سمجھائے ہو؟ 4,000 درہم سالانہ اصحاب سوابق کو دیتے تھے وظیفہ بیت المال سے. وفرض لمن كان اسلامه كاسلام اہل بدر دون ذلك انزلهم على قدر منازلهم من السوابق. اور جو بدریین کے رتبے کے لوگ تھے، جن کا اسلام بدریین کے اسلام کے برابر ہے، یعنی اہل بدر یا اہل بدر کے مساوی لوگ، ان کا ایک اور مرتبہ بنا دیا، درجہ بنا دیا. انزلہم علی قدر منازلہم من السوابق، کہ ہر ایک جو تاریخ رکھتا تھا اپنا، کچھ فضائل اس کے مختص تھے، تو ان کا ایک اور مرتبہ بنا دیا. انزلہم علی قدر منازلہم، ان کو منازل بنا دیے، درجات بنا دیے. تو ان درجات کے مطابق پھر ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. تو حضرت عمر نے تفضیل دے دی اس وقت جب فتوحات زیادہ ہوئی، بیت المال میں اموال زیادہ آئے، ان کا ہاتھ کھل گیا، تو پھر کھول کر دے دی وظائف ہو رعیہ کو. اب
ایک اور جزیہ نقل کرتے ہیں، کہتے وہ فی القنیا من باب ما یحل للمدرس والمتعلم، قنیا فقہ کا ایک فتاویٰ ہے، کہتے وہاں ایک باب انہوں نے مقرر کیا ہے کہ ما یحل للمدرس والمتعلم، کہ کتنا مقدار بیت المال سے مدرس کو وظیفہ دیا جاتا ہے اور کتنا مقدار طالب علم کو دینا چاہیے، کتنا مقدار مدرس کو استاد کو دینا چاہیے، کتنا مقدار طالب علم کو دینا چاہیے۔ تو اس باب میں یہ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یسوی بین الناس فی العطاء من بیت المال، وکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعطیہم علی قدر الحاجت والفقہ والفضل۔ حضرت عمر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تسویہ فرماتے تھے، جیسے پہلے گزرا، سب کو ایک برابر، لیکن حضرت عمر کا جب وقت آیا تو یعطیہم علی قدر الحاجت والفقہ والفضل، حضرت عمر نے پھر درجات مقرر کیے۔ تو درجات مقرر کرنے میں ایک تو حاجت کو رکھا کہ بھئی بندہ محتاج ہے، کتنا محتاج ہے، احتیاج کے بھی درجات ہیں۔ دوسرے نمبر پر فقاہت کو رکھا کہ بندہ فقیہ ہے، اس کے اندر فقاہت ہے، یعنی دین کا عالم ہے، فقہ دین ہے نا، دین کا عالم ہے۔ تیسرے مرتبے پر فضیلت رکھی کہ کتنے فضائل کا مالک ہے۔ یہ تین چیزوں کو حضرت عمر نے وظائف دینے کے لیے معیار بنا دیا کہ ایک تو اس بندے کی ضروریات کتنی ہیں۔ دیکھو ضروریات میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی کے زیادہ ہوتی ہے، کسی کے کم ہوتی ہے۔ تو ایک تو حاجت کو مد نظر رکھا، درجہ بنانے میں حاجت کو مد نظر رکھا۔ دوسرا فقاہت کو مد نظر رکھا کہ بندہ فقیہ ہے، دین کا عالم ہے، کس درجے کا عالم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فضیلت کو کہ کیا کیا فضائل ہیں اس بندے کے، اسلام میں اس کو قدم حاصل ہے، یا یہ مہاجر ہے، اس نے گویا کہ ہجرت کی ہے اور اولین ہجرت مہاجرین میں سے ہے، یا اوسط کے مہاجرین میں سے، یا آخر مہاجرین میں سے، درجات ہیں۔ دیکھو مہاجرین میں بھی درجات ہیں۔ پھر یہ درجات بھی ہیں کہ کون سے صحابی نے ہجرت کی ہے اہل و عیال کے ساتھ، اول ہجرت کس نے کی ہے، اہل و عیال کے ساتھ اول ہجرت کس نے کی، یہ بھی فضائل میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے درجات بنائے، لیکن درجات کے لیے معیار بنایا حاجت، فقہ، فضیلت، تین چیزوں کو، کہ ان میں فقاہت میں کون زیادہ ہے، اس کا ایک درجہ ہو گیا، پھر وہ فضیلت میں کیا مقام رکھتا ہے، پھر اس کے حوائج کتنے ہیں۔ تو یہ امور ثلاثہ کو حضرت عمر نے گویا کہ معیار بنا دیا درجہ بنانے کے لیے، درجات بنانے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَالْأَخْذُ بِمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ فی زماننا احسن۔ ابوبکر صدیق نے تسویہ کیا نا، تو حضرت عمر نے درجات بنا دیے، تسویہ نہیں کیا۔ تو صاحب بحر فرماتے ہیں کہ میاں حضرت عمر کا جو قانون ہے نا، وہ ہمارے زمانے میں زیادہ مناسب ہے۔
کہ درجات رعیت کے درجات بنا دیے جائیں، اور یہی تین چیزیں معیار میں رکھ دیا جائے. فَتُعْتَبَرُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ، ان تین چیزوں کا اعتبار کیا جائے، اور تین چیزوں پر مدار ہونا چاہیے درجات کا. صاحب بحر بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ اولا ہے، حضرت عمر کا نظام، لیکن کدھر ہے؟ کہیں آسمانوں پر ہو تو ہو، زمین پر تو نہیں ہے. واقعی حضرت عمر کا نظام بہترین نظام ہے. سب کو ایک جیسا تو نہیں، ایک ڈانگ سے تو سب کو نہیں ہانکنا چاہیے نا. ان تین چیزوں کو معیار بنانا چاہیے، اور درجات بنا دیے جائیں. پھر بیت المال سے ہر درجے کے لیے کچھ مقدار وظائف مقرر کیا جائے تو ٹھیک رہتا ہے. اس میں پھر شکوہ وکوہ کسی کو نہیں ہوتا. اب ایک اور بزازیہ کا مسئلہ کہ بادشاہ کا ایک اور اختیار بھی ہے، وہ یہ کہ وہ فی البزازیۃ السلطان اذا ترک العشر لمن هو علیہ جازا غنیا کان او فقیرا. کہ بادشاہ کو یہ اختیار ہے کہ زمین عشری کا جو پیداوار ہے اس کا عشر لیا جائے گا، تو اس کا عشر اگر بادشاہ، وہ حکومت کا حق ہے، عشر ہو کہ زکوٰۃ ہو، وہ حکومت وصول کرتی ہے. اسلامی حکومت جب ہو تو حکومت وصول کرتی ہے. بیت المال میں اس کے لیے ایک الگ ہیڈ ہوتا ہے. لیکن اگر بادشاہ نے کسی زمین کے مالک کو عشر معاف کر دیا کہ چلو تم سے ہم نہیں لیتے، جس کے اوپر عشر واجب الادا ہے اس کو معاف کر دے، تو بزازیہ میں تو فتویٰ یہ دیا کہ جازہ، بادشاہ ایسا کر سکتا ہے، کسی کو عشر معاف کر دے، ایسا کر سکتا ہے. غنیاً کان او فقیرا، لیکن ان کان المتروک فقیرا فلا ضمان علی السلطان. اب بیت المال کا بھی تو خیال رکھا جائے گا، تو اس نے اگر عشر کسی کو معاف کر دیا تو یہ تو بیت المال کا نقصان ہو گیا. عشر وصول نہیں کیا، معاف کر دیا، تو بیت المال کا تو نقصان ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس کو عشر معاف کر دیا وہ اگر فقیر ہے تو ٹھیک ہے، چلو پھر بادشاہ کے اوپر اس عشر کا تاوان نہیں ہے، کیونکہ فقیر ہے، مستحق ہے. اس کو عشر معاف کر دیا تو اچھا کیا. لیکن ان کان المتروک له فقیرا فلا ضمان علی السلطان وان کان غنیا ضمن السلطان العشر للفقراء من بیت مال الخراج لبیت مال الصدقۃ. لیکن کہتے ہیں میاں اگر جس کو معاف کر دیا وہ غنی ہے، پھر بادشاہ کو چٹی دینی پڑے گی. بادشاہ نے معاف کیا نا، تو بیت المال کا نقصان کر دیا، لہذا چٹی اب بادشاہ کو دینی پڑے گی. اسی لیے فرمایا کہ وہ ان کا غنیا ضامن السلطان، اب بادشاہ ضامن ہے لعشر الفقراء من بیت مال الخراج
فقراء کو عشر، فقراء کا حق ہے تو فقراء کا حق اس نے معاف کیا ہے، لہذا جو بیت المال خراج کے لیے مقرر ہے وہاں سے بادشاہ اتنے پیسے لے کے بیت المال صدقہ میں داخل کرے گا۔ بیت المال صدقہ جو فقراء کا حق ہے صدقہ، تو فقراء کا نقصان کیا اس نے، لہذا بادشاہ ضامن اس طریقے سے ہے کہ وہ خراج کا جو بیت المال ہے وہاں سے اتنے پیسے اٹھا کے تو بیت المال جو صدقے کا ہے، فقراء کا جو حق ہے اس میں داخل کر دے، تاکہ فقراء کا حق نہ مارا جائے، فقراء کا حق محفوظ رہے۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ پھر تو امام کو بہرحال ایک صورت میں کہ اگر جس کو معاف کیا، عشر معاف کیا، وہ اگر فقیر ہے تو ٹھیک ہے، معاف کرنا بادشاہ کا، پھر بغیر زمان کے، اس کے اوپر زمان نہیں آتا، بغیر زمان کے ٹھیک ہے۔ اور اگر غنی ہے تو غنی کو معاف کر دیا، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اربوں روپے بینکوں سے قرض لے لیتے ہیں، یہ نخرہ دیکھا ہے؟ اربوں روپے بیت المال سے لے لیتے ہیں، اور چونکہ اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، وزیر کبیر ہوتے ہیں، تو پھر معاف کرواتے ہیں، تو زرداری معاف کر دیتا ہے، چلو یار ہم بھی کھاتے ہیں تو تم بھی کھاؤ، سمجھے ہو؟ تو اربوں روپے قوم کا اس طریقے سے ایک آدمی ہڑپ کر لیتا ہے، اور یہ ایک کیس نہیں ہے، ہر دور میں ہزاروں کیس ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ مال کا جو ہے وہ یہ بڑے لوگ اس طریقے سے کھا جاتے ہیں کہ قرضہ لیتے ہیں پھر معاف کرواتے ہیں، پھر قرضہ لیتے ہیں معاف کرواتے ہیں، پھر قرضہ لیتے ہیں معاف کرواتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، ان وڈیروں لٹیروں نے پاکستان کو اس طریقے سے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور پہنچا رہے ہیں، ابھی بھی پہنچا رہے ہیں۔ قرض لیتے ہیں اربوں روپے، معاف کروا لیتے ہیں۔ تو اگر غنی ہے تو فرمایا بادشاہ ضامن ہے، پھر غنی کو نہیں معاف کر سکتا، سمجھائی ہے؟ فقیر کو کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے بدون ضمان۔ یہ فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالامور العامة، کہ پہلے یہ تو بتا دیا کہ بادشاہ کا جو فیصلہ ہوگا، بادشاہ کا جو عمل ہوگا، اس کا دار و مدار رعایت کے مصلحت پر ہوگا۔ قاعدہ جو آپ نے پڑھا، بادشاہ کا جو بھی عمل ہو اس کا دار و مدار مصلحت پر ہوگا، یعنی عوام کے لیے جو عمل وہ کریں اس کا دار و مدار عوام کے مصلحت اور عوام کے فائدے پر ہوگا، کہ عوام کو کس چیز میں فائدہ ہے اس کا لحاظ ہوگا اس میں۔ تو کہتے ہیں میاں جب دار و مدار ہے عوام کے
بادشاہ کے ہر عمل کا جو عوام سے تعلق رکھے اس کا دار و مدار ہے عوام کے لیے فائدے پر۔ تمہیں اب یہ معیار ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اگر ایسا کام کیا کہ اس کا تعلق تو عوام سے ہو اور اس میں عوام کا فائدہ نہ ہو تو فرمایا لم ينفذ امرہ شرعا، بادشاہ کا ایسا حکم جس میں عوام سے تعلق ہو اس کا اور اس میں عوام کا فائدہ نہ ہو، عوام کی مصلحت نہ ہو، تو اس کا ایسا آرڈر نافذ نہیں ہوگا۔ وہ اس نے ایسے بکواس کر دیا، شرعاً اس کا نفاذ شرعاً وہ غلط ہے، اگرچہ بادشاہ کا حکم ہے لیکن اگر مصلحت عوام پر مبنی نہیں ہے پھر شرعاً وہ نافذ نہیں ہوگا۔ الا اذا وافقہ، ہاں اگر مصلحت کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے پھر نافذ ہو جائے گا، لیکن اگر مصلحت عوام کے مطابق نہ ہو تو بادشاہ کا حکم پھر نافذ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ، اگر بادشاہ نے مخالفت کر دی مصلحت عوام کا، لم ينفذ، تو پھر اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ بتائیں یہ ہیں اصول کہ بادشاہ کے ہر حکم میں، ہر آرڈر میں عوامی مصلحت کو مد نظر رکھا جائے، عوامی فائدے کا، عوامی نفع کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر یہ چیز ملحوظ نہ ہو تو اس نے ہزار آرڈر بھی کر دیے، وہ سب بکواس ہے، ان میں سے کوئی بھی نافذ نہیں ہوگا۔ ولہذا قال الامام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب الخراج من باب احیاء الموات، کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے اس باب میں جس میں بنجر زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، یعنی قابل زراعت بنا دیا جاتا ہے، موات کہتے ہیں اس زمین کو جو بنجر ہے، کوئی اس سے منفعت نہیں ہے، تو بنجر زمین کی بحث جب کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے کی ہے، اسی باب میں یہ فرما دیا کہ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَن يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ، کہ امام کا یہ حق نہیں ہے بھائی کہ کسی کے ہاتھ سے ایک چیز جس میں وہ بندہ جس کے قبضے میں ہے اس میں وہ تصرف کر رہا ہے، اور بادشاہ کا یہ حق نہیں کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے، اس کے قبضے سے نکال دے، یہ حق نہیں ہے۔ الا بحق ثابت معروف، الا مگر ایسے دلیل کے ساتھ جو دلیل ثابت ہو شرعاً۔ کسی کے پاس مثلا بھینس ہے، گائے ہے، یا کوئی زمین جائیداد ہے اس کے قبضے میں، اب بادشاہ اس کے قبضے سے اس کو جب لے سکتا ہے کہ جس دوسرے نے اس کے اوپر دعویٰ کیا اس کے اوپر کوئی دلیل ثابت ہو شرعاً، اس کا ثبوت بالدلیل مبنی ہو، تو پھر دلیل اگر آ گئی تو پھر لے سکتا ہے اس کے قبضے سے، لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو بادشاہ کو خود یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی بندے کے قبضے سے کوئی چیز نکال دے، خود قبضہ کرے یا دوسرے کو دے دے، یہ حق بادشاہ کو حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کٹورا بھی ہے تو کٹورا آپ کا ہے، آپ کا قبضہ ہے اس کے اوپر، تو یہ قبضہ دلیل ہے ملکیت کی، لہٰذا یہ اگر لے گا کوئی آپ سے
تو دلیل مہیا کرے گا کہ یہ اس کا نہیں، یہ میرا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ورنہ بادشاہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بلا دلیل کسی کے قبضے سے کوئی چیز نکال دے، خود قبضہ کرے یا دوسرے اپنے رشتہ دار کو، اقربا پروری ہے نا، اس کو دے دے، جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ سمجھے ہو؟ زمینیں ہیں جناب، مربع ہے، مربع ہے، کسی کی ملکیت ہے، جرنیل آیا، اس نے اس کی ملکیت سے نکال کر اپنے دوسرے جرنیل کو تحفے میں دے دیا، وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ زمین میری ہے، لیکن زورور اس ملک میں تو زور چلتا ہے نا، جس کی لاٹھی اسی کے بینس۔ سمجھائے؟ یہ امام کا حق بھی نہیں ہے، جرنیل تو نوکر ہے، نوکر کا تو یہ حق بنتا ہی نہیں ہے، بادشاہ وقت کا بھی یہ حق نہیں کہ کوئی بھی چیز دوسرے کے قبضے سے نکال لے بلا دلیل، یہ حق بادشاہ کو بھی نہیں۔ بادشاہ کے نوکروں کو کیا حق ہوگا بھائی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لیے فرمایا کہ احیاء مواد کے باعث میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں یہ بات کہی ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَن يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ، کہ شرعی طور پر دلیل معروف ہو تو پھر کر سکتا ہے، اور اگر شرعی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر تو میاں ایک ذرہ بھی کسی کی ملکیت سے بادشاہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نکال دے۔ تو بادشاہ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، ایسے بے مہار بادشاہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر لیا بس بادشاہ نے کیا ہی جائز ہے۔ جیسے آج کل شراب کے بھی لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، سنا؟ بھائی تحلیل و تحریم کا اختیار اللہ کو ہے یا رسول اللہ کو ہے یا ہمارے ان لٹیروں مٹیروں کو؟ ان کو بھی اختیار ہے تحلیل و تحریم کا۔ ہاں، تو جس کو لائسنس دیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ شراب بیچ بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے۔ جس کو لائسنس نہیں دیا اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ تحلیل و تحریم ہے شریعت میں، یہ تحلیل و تحریم کا اختیار تو سوائے شارع کے دوسرے کسی کو نہیں۔ سمجھائے ہو؟ اور وہ حدیث ہے نا کہ یہ جو آیت آئی کہ ان یہود نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو حضرت عبداللہ بن السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اپنے ان احبار کو، علماء کو ارباب نہیں بناتے، رب نہیں بناتے۔ حضور نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ مولوی جس چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیں تو تم حلال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ فرمایا جس چیز کو حرام کر دیں تو تم حرام سمجھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو کہتے یہ تحلیل و تحریم جس کے اختیار میں ہو وہی رب ہے نا، تو تم نے اپنے مولویوں کو یہ تحلیل و تحریم کا اختیار دیا ہے تو اسی کو رب کہتے ہیں، ارباب یہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ارباب بن گئے، سمجھے ہو؟ تحلیل و تحریم کا اختیار رکھتے ہیں، جس کے لیے حلال کر دیں اور جس کے لیے حرام کر دیں۔ یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے۔
العیاذ باللہ۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو نہ موت آنے کا خوف ہے کہ موت آئے گی، نہ ان لوگوں کو یوم الحساب کا خوف ہے کہ ہم نے تو پیش ہونا ہے۔ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم توزن، وزن ہوگا، پتہ لگے گا۔ لیکن آج اللہ نے اس کو دل کا اندھا بنا دیا ہے، دل اندھے ہو گئے ان کے، اس لیے نہ حلال ہے ان کے نزدیک حرام اور نہ حرام ہے، حلال بھی حلال ہے اور حرام بھی حلال ہے۔ وہی حدیث حضور نے فرمایا دوسری جگہ کہ آخر زمانے میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، لوگ حلال کو بھی حلال، حرام کو بھی حلال سمجھیں گے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی۔ وہی ہوا، ایسے زمانے میں ایسے لٹیروں کی حکومت میں ہم آئے، اللہ ان سے نجات دے۔ خداوند قدوس اس ملک پر کوئی اچھا مسلمان امام اور بادشاہ لے آئے۔ یہ یہاں بس کرتے ہیں بھائی، یہ کئی جزیات ہو گئی ہیں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، اس لیے باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ کو منظور ہوا، حیات ہوئی، زندگی رہی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن له حق علينا ولإخواننا ولأخواتنا ولعشيرتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه